احتجاج کرنے چلے ہیں کہ جو پوری پاکستانی قوم کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج جس طریقے سے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودھری کو لاہور سے گرفتار کیا گیا بغیر وارنٹ کے، ان کو گھر میں چھاپا مار کے دہشت گردوں کی طرح، ملک دشمن عنصر کی طرح جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دے کر، ان کی گرفتاری کے بعد پھر پورے پنجاب اور پاکستان میں جو احتجاج ہوا، اس احتجاج کے اوپر بھی موجودہ نگران حکومت، جو امپورٹڈ حکومت، نکمی حکومت، نکھٹو حکومت، نااہل حکومت اور نامراد حکومت ہے جو وفاقی، اس کی بی ٹیم بنتے ہوئے پنجاب کی محسن نقوی کی حکومت نے جس انداز سے آج صبح سے ایفیشنسیاں دکھانے کی کوشش کی ہے، پرانے اقدامات اور پرانے مظاہروں کے پرچے جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر کاٹے جا رہے ہیں اور پورے پنجاب کے اندر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نگران حکومت، اس محسن نقوی کی حکومت پہلے دن ہی ایکسپوز ہو گئی ہے اور بے نقاب ہو گئی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے ایک کارکن اور ایک رہنما ہونے کے ناطے سے پوری پی ٹی آئی کی اور پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں مطالبہ کروں گا کہ فی الفور فواد چودھری کو رہا کیا جائے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے حق سچ بات کی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ جناب آپ نے ایک ایسے شخص کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا جس کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کہ ہارس سٹیل مل میں کے کیس میں اس نے 35 لاکھ روپے کی پلی بارگین کر کے وہ رہا ہوا، اور سپریم کورٹ کا 2016 کا سو موٹو ایکشن کے تحت کیس نمبر 17 اس کے اندر رولنگ موجود ہے کہ کوئی ایسا شخص جو نیب کی کسٹڈی میں ہو اور کرپشن کیس بھگت رہا ہو اور کرپشن کیس کے اندر وہ نیب کے ساتھ پلی بارگین کر کے رہا ہوگا، وہ کبھی بھی تاحیات وہ کسی سرکاری اور غیر سرکاری عہدے پر تعینات نہیں ہو سکتا۔ یہ فیاض الحسن چوہان کا فیصلہ یا عمران خان کا فیصلہ یا فواد چودھری کا فیصلہ یا پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جس کو عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، اس کے ایک بینچ نے رولنگ دی ہوئی ہے کہ کوئی نیب سے پلی بارگین کر کے رہا ہونے والا فرد کسی سرکاری اور غیر سرکاری عہدے پہ، پبلک اور پرائیویٹ عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ والی بات آپ کسی اندھے کو، کسی لولے کو، کسی لنگڑے کو، کسی عقل اور فہم کے اندر کج فہمی کا شکار فرد کو بھی جب آپ یہ والی رولنگ سنائیں گے اور بتائیں گے اور دکھائیں گے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ محسن نقوی کا جو فیصلہ ہے وہ ایبسلیوٹلی قانون کے خلاف ہے، وہ ایبسلیوٹلی آئین کے خلاف ہے۔ اب فواد چودھری کا قصور یہ ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کس طریقے سے ایک کرمنل کو، ایک پلی بارگین کرنے والے فرد کو کہ جس کے متعلق سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے، آپ نے کس طریقے سے اس کو نگران وزیر اعلیٰ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا بنا دیا۔ دوسرا، فواد چودھری کا یہ قصور ہے کہ اس نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، ساری دنیا جانتی ہے کہ آصف زرداری کا منہ بولا بیٹا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ پارشل ہے۔ میں 4.5 سال پنجاب کے اندر وزیر اطلاعات، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، ترجمان پنجاب حکومت رہتے ہوئے میڈیا اور میڈیا چینلز ڈیل کرتا رہا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ محسن نقوی کے چینل نے اور اس کے اخبار نے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن خصوصاً پچھلے 4.5 سالوں میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ فیک نیوز وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی، پی ٹی آئی کے خلاف بھی، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف بھی وہ لگاتے رہے۔ کئی دفعہ میرے آفس پہ آ کے ان کے نیوز ایڈیٹر اور اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ معافی مانگ کے گئی جب ہر چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی مختلف ان کی جو فیک نیوز تھی اس کے حوالے سے، تو پتہ چلا جناب وہ تو بالکل جھوٹی تھیں۔ تو میں آئی وٹنس ہوں کہ کس طریقے سے محسن نقوی اور اس کا ٹی وی چینل اور اس کا اخبار پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان صاحب کی عزت، وقار اور احترام کے خلاف
کس کس انداز سے کیا کیا نیگیٹو رول پلے کرتا رہا. تو کیا فواد چودھری کا یہ قصور ہے کہ اس نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی تعیناتی کے حوالے سے یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے تھے؟ تو جناب آج ہم اپنے قائد عمران خان کی کال کے اوپر الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر کھڑے ہیں. انتہائی پرامن طریقے سے ہمارا رائٹ ہے اور میری الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ آپ کا کام الیکشن کرانا ہے, پرچے کرانا نہیں ہے. یہ جو آپ نے پرچے کرانا شروع کیے ہوئے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ بنگلہ دیش کے یا انڈیا کے جناب الیکشن کمیشن نہیں ہے, آپ پاکستان کے الیکشن کمیشن ہیں. پاکستان کے الیکشن کمیشن ہونے کے ناطے ہمارا ایک پاکستانی سیاسی ورکر, ایک پاکستانی سیاسی لیڈر اور ایک پاکستانی سیاسی جماعت کا ممبر ہونے کے ناطے سے حق ہے کہ اگر آپ کوئی غلط اقدام کریں تو ہم اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کریں. ہمارا حق ہے کہ اگر آپ کوئی غلط اقدام کریں تو ہم اس کے اوپر تنقید کریں. ہمارا حق ہے کہ اگر آپ پارشل ہوں گے, اگر آپ جانبداری کا ثبوت دیں گے تو ہم جناب اس کے حوالے سے آواز بلند کریں. کیوں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے سٹیک ہولڈر ہے. پی ٹی آئی کے عہدیدار, پی ٹی آئی کے مرکزی چیئرمین عمران خان وہ سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کے ان تمام کاموں کے حوالے سے جو آپ کریں گے, آگے اس پاکستان کا ستیہ ناس اور سوا ستیہ ناس ان 13 گیدڑوں نے, ان 13 امپورٹڈ حکمرانوں نے, ان 13 نکمے, نکھٹو, نااہل اور نامراد سیاستدانوں اور حکمرانوں اور جماعتوں نے اس پاکستان کا پھیر دیا ہے. میں ابھی اس میڈیا ٹاک سے پہلے ساتھ ہی پیٹرول پمپ پہ میرے دوست کا, میں اس کے پاس بیٹھا ہوا, میں نے اس سے پوچھا کیا صورتحال ہے. اس نے کہا اتنی بری صورتحال ہے کہ پہلے ہمیں ڈیلی پیٹرول ملا کرتا تھا, اب 2 دن ہمیں پیٹرول نہیں مل رہا. پاکستان میں پیٹرول نہیں مل رہا, آٹا نہیں مل رہا, گیس نہیں مل رہی, بجلی نہیں مل رہی, دودھ مہنگا, انڈے مہنگے, کھانا پینا مہنگا. آج سے 10 مہینے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اسی پاکستان کے اندر 58 روپے کلو آٹا تھا. لیکن اس وقت تو جناب محسن نقوی صاحب کا چینل بھی اور بہت سے چینل بھی جناب سارا دن عوام کے سامنے جا کے بتاتے تھے بڑی مہنگائی. آج 130-135 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی 300 روپے کلو آئل اور گھی تھا, آج 750-800 روپے کلو آئل اور گھی ہے. انڈے اس وقت 170 روپے درجن تھے, آج 300-325 روپے درجن ہے 10 مہینوں کے اندر. انسان کا جینا بھی اور مرنا بھی حرام کر دیا اس پرائم منسٹر چیری بلاسم نے, اس امپورٹڈ حکومت نے, اور اس کے ساتھ جو باقی 13 گیدڑ مل کے. تو جناب الیکشن کمیشن سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جو الیکشن ہے, چاہے آپ اس کو ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے کروائیں یا کے پی کے اور پنجاب کے آپ الیکشن کروائیں, ان الیکشنوں کے اوپر پورے پاکستان کی سالمیت اور بقا بیس کرتی ہے. پوری پاکستان کی سالمیت اور بقا سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. ایسے الیکشنوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی ایسا اقدام یا ایکٹیویٹی کریں گے جس کی وجہ سے یہ الیکشن کی نیوٹرلٹی ڈیفیوز ہوگی, آپ کی غیر جانبداریت مشکوک ہوگی, یا ایسے کوئی فیصلے کریں گے جس کی وجہ سے اگلے الیکشنوں کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی, تو جناب یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہوگا, یہ پورے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. تو یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم یہاں پر احتجاج کرنے آئے ہیں, فواد چودھری صاحب کو فل رہا کیا جائے. اور یہ آج انہوں نے پورے کا پورا یہاں پر جناب واگا بارڈر بنایا ہوا ہے. یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پورے ٹی وی چینلز, کیمرہ مینز. ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ یہ میرا حلقہ ہے. میں 3 جگہوں سے ناکہ توڑ کے یہاں تک پہنچا ہوں, 3 جگہوں سے انہوں نے روکا, لیکن یہاں پر آئے کیونکہ عمران خان صاحب کی کال ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں پر کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم کوئی طالبان ہیں؟ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. عمران خان محب وطن لیڈر ہے. عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. عمران خان پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کے سر کا جھومر ہے. عمران خان پورے پاکستان کی عوام کے آنکھوں پہ جو ہے وہ سجدہ ہے. عمران خان پوری پاکستانی قوم اس کو اپنے سینوں سے لگا کے, اپنے کندھوں پہ بٹھا کے, اپنے سر پہ بٹھا کے پھرتی ہے. کون بچائے گا عمران خان کے فالوورز اور پی ٹی آئی کے کارکن کو دہشت گرد ہے کہ جس کے لیے جناب یہاں پر ہزاروں پولیس والے کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے. اور سپریم کورٹ کی اپنی رولنگ, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے عدالتی سسٹم کا یہ امتحان ہے, پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا بھی یہ امتحان ہے کہ جو ان کی اپنی رولنگ ہے
उस रूलिंग के मुताबिक मोहसिन नकवी फिट नहीं आते। उनकी अपनी रूलिंग और उनके अपने कहने के मुताबिक मोहसिन नकवी जो है, मैं ये समझता हूं कि पूरी पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का मुंह चढ़ा रहा है। तो उनको फिलफोर तब्दील किया जाए और एक इम्पार्शल और एक न्यूट्रल फर्द जो है उसको जो है निगरान वजीर आला बनाया जाए। और बाकी आखिरी बात, मैं पिछले कई सालों से एक नारा लगाता हूं और पंजाब असम्बली के आखिरी इजलास में भी कहा था, ये जो गिरफ्तारियां, ये पर्चे, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। हम जनाब ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हैं। हमारा नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। और आखिरी चीज बड़ी क्लियर, यहां से हमें गिरफ्तार करें, हमें मारे, हमें पीटे, हमें लहूलुहान करें, हमारे सीनों पे जख्मों के फूल सजाएं, जो मर्जी करें। हमारा नारा है, हमारे कायद इमरान खान ने अपना कातलाना हमला बर्दाश्त करके अपना खून दे के पूरी पाकिस्तानी कौम की खातिर हमें यह दर्ज दिया है कि जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, कर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। चौहान साहब, पीटीआई के कारकुनों से कई गुना ज्यादा इस वक्त पुलिस आपके ऊपर तैनात की गई है। ये बताएं कि अब तक रावलपिंडी समेत पंजाब में कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, कितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, आप समेत कितने लीडर्स हैं जिनको नामजद? देखें, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये नवंबर के महीने का हमारा जो एहतजाज था उसके इन्होंने पर्चे शुरू कर दिए हैं। मैं हैरान हूं निगरान हुकूमत के ऊपर कि इतनी एक्टिव, इतनी एफिशिएंट, इतनी जनाब चुतर चलाक। मैं तो हैरान हूं। यहाँ तो आम जनरल इलेक्शन के जरिए से आवाम का मैंडेट ली हुई पार्टियां भी जनाब इतना अपना रोल प्ले नहीं करती और हुक्मरान रोल प्ले नहीं करते जितना निगरान हुकूमत और मोहसिन नकवी ने शुरू किया। यहाँ से पता चलता है कि वो सांप पटारी से बाहर आ गया है। इसको जिस मकसद के लिए लाया गया है वो मकसद ये है कि पीटीआई को क्रश करना है। इसको ये जो क्राइम मिनिस्टर और ये 13 गीदड़ों की पीडीएम और ये इंपोर्टेड हुक्मरान जिस मकसद के लिए लाए हैं, बुनियादी मकसद इमरान खान और पीटीआई को क्रश करना है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो।